السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ۔ امی المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منور کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ذاہ قسم مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچے پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی لے کر غارِ سور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی، اور میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، اعزاز بند پھاڑ کر دو حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النداقین یعنی دو اعزاز بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرمایا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمربند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں دو کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی
ہمارے پاس آئی، اس کے ساتھ ابو جہل بن ہاشم بن تھا، اور لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئیں تو انہوں نے کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسیدہ کر دیا، جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریش واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن علیقط بھی تھے۔